موت کی تو حقیقت یہ ہے کہ آپ چاہیں جتنے بھی مالدار ہوں، جتنے مقام عہدے والے ہوں، اگر آپ کے جسم میں ایک گنجی بھی ہو تو اس کو بھی اتار کر رکھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آپ کو خالی ہاتھ بھیجا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ آپ کے اچھے اعمال ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جاتی ہے۔ تو ہم سبق کیوں نہیں لیتے ہیں کہ ہماری بھی موت آنے والی ہے؟ ابھی جو ہے حال میں ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے آر ٹو ورلڈ، یعنی رون ٹو ورلڈ۔ کچھ لڑکے جو ہے گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور اچانک جو ہے کسی وجہ سے جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس طرح سے ہماری موت ہو جائے گی؟ کیا ہم اتنی جلدی جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے سوچا ہوگا کبھی؟ بالکل نہیں۔ بلکہ کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے، یہ سوچتے ہوں گے کہ تو ہمیں تو ابھی اور آگے بڑھنا ہے۔ بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، اور بچپنا آیا، بچپنا سے جوانی آئی، اب جوانی میں جو ہے ان کی موت ہو گئی۔ اور کیا لے کر گئے ہیں، کیا لے کر نہیں گئے ہیں، وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے جو ہے اسلام حکم لگاتا ہے، فتویٰ لگاتا ہے۔ بالکل بے حیائی اور لغو اور غیر شرعی کام کر رہے تھے یہ لوگ، بالکل شریعت کے خلاف یہ ویڈیوز بناتے تھے۔ اب سوچئے کہ اللہ کو کیا جواب دیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کے چاہنے والے اور جو ان کے گھر والے ہیں، آپ کیوں افسوس کرتے ہیں؟ آپ کی جب اولاد اس طرح سے کام کرتی ہے تو اس پر افسوس آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں۔ جس وقت زندگی کو، آخرت کو صحیح بنانے کا وقت تھا اس وقت نہیں بناتے ہیں۔ چلے جانے کے بعد افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ جب اللہ نے زندگی دی تھی اس زندگی کو آپ نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ اللہ کے خلاف، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، بلکہ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ پیسہ کے لیے، مال کے لیے، دنیا کے لیے زندگی گزاری۔ اب مر کر چلے جاتے ہیں تو ایسا مسلمان بن جاتے ہیں پھر کہنا ہی نہیں۔ تو افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے تب تک تو افسوس کرتے رہیں۔ افسوس کرنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ ہم دوسرے کی جب موت ہو تو اس سے ہم سبق حاصل کر لیں، یہ دیکھیں کہ یہ بندہ کیا لے کر گیا، کچھ لے کر نہیں گیا، خالی ہاتھ گیا ہے۔ جتنا ان لوگوں نے کمایا، نام، شہرت، دولت، جتنی چیزیں تھیں سب یہیں پر رہ گئی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی چیز گئی ہے؟ آپ بتائیں۔ دولت گئی، شہرت گئی، نام گیا، پیسہ گیا، کچھ گیا؟ کچھ نہیں گیا۔ خالی ہاتھ اٹھیں گے وہاں پر، بلکہ فرشتے تو وہاں جواب مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ اپنی اولاد کی طرف نظر ڈالیں کہ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے۔ آپ نام کے لیے مسلمان ہونے سے فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جمعہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بس اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، ٹوپی سر پہ رکھ لیں گے، مسلمان کہلائیں گے۔ بعض لوگ تو یہ فخر کرتے ہیں، ارے مسلمان کا بچہ جو ہے یوٹیوبر بن گیا ہے، اتنا شہرت، نام، دولت کما لیا ہے، فخر کرتے ہیں، ارے یہ تو مسلمان۔ لعنت ہے، لعنت، شرم کرنی چاہیے، خود کے اوپر بھی شرم کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی شرم کرنی چاہیے، لعنت بھیجنی چاہیے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ مسلمان اور اسلام کو پیش کر رہے ہو، یہ اسلام ہے، یہ لوگوں کے درمیان یہ اسلام پیش کر رہے ہو، اپنی بے حیائی اور فحاشی کو عام کر رہے ہو۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اب موت کے وقت اس طرح سے یہ لوگ شکل بناتے ہیں اور یہ اس طرح سے سر پہ ٹوپی اور نکلتے ہیں، افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ آخری ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ بالکل توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ لیکن دیکھیے، ابھی موت ہوئی ہے، تدفین ہوئی ہے، دفن کر دیا، اس کے بعد پھر اسی حالت میں آ جائیں گے سب، پھر وہی کام کریں گے۔ تو کیوں افسوس کرتے ہو تم؟ ایسے افسوس سے کیا فائدہ ہے کہ تمہاری اولاد چلی گئی اس طرح سے اور اس کے بعد پھر اسی کام میں لگے ہو؟
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس موت سے جتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اس موت سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سبق دے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور جب موت آئے گی تو آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں جانے والی۔ آپ نے زندگی میں اللہ کے مطابق زندگی گزاری نہیں گزاری، نبی کے مطابق زندگی گزاری نہیں گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق مرضیات کے مطابق زندگی گزاری نہیں گزاری، یہ چیز دیکھی جائے گی۔ آپ کی ساری چیزیں کرتوتیں یہیں رہ گئی، اسی لیے سبق لینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ توبہ کریں اور سبق لیں کہ کیا گیا اس کے ساتھ۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے اس کے بعد موت آئے گی ہمیں؟ ارے موت تو اللہ کے ہاتھ میں، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کیا حادثہ ہو جائے آپ کو پتہ تھوڑے۔ آپ تو کچھ اور سوچ کے نکلے ہیں، لیکن راستے میں اچانک کچھ ہو گیا، موت ہو گئی، چلے گئے۔ اور یہ نوجوانوں کی جو موت ہو رہی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ نوجوانوں کی موت ہوگی۔ آپ دیکھ لیجیے نوجوان جا رہے بہت تیزی سے، کثرت سے نوجوان جا رہے، موت ہو رہی ہے اس کی۔ اب جتنے یہ دوست احباب ان کے ہو گئے جس کی موت ہوئی ہے، جس بندے کی، جتنے اس کے رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب، پھر اسی کام میں لگ جائیں گے، بھول جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کام میں نہ لگیں، توبہ استغفار کریں، توبہ کریں، اور ایسی چیزوں سے آپ دور رہیں، فحاشی کو عام نہ کریں اور عریانیت کو عام نہ کریں، یہ ان سب چیزوں سے دور رہیں، اور موت سے ہم سب جو ہے سبق لیں کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور جتنے بندے جو ہے اس دنیا سے ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی ہے جتنے لوگوں کی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کے اندر جو ہے انسان موت کی حقیقت بتا رہے اللہ تعالیٰ، کیا خوبصورت انداز میں بتایا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی میں پورے ملیں گے، یعنی اس دنیا میں جو کر کے گئے ہو اس کا بدلہ تو ہر حال میں ملنا ہے، اور قیامت کے دن مل جائے گا۔ آپ نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کتنی گزاری، اللہ کے مرضیات کے مطابق کتنی گزاری ہے، اللہ کے احکامات پر کتنے عمل کیے، اپنے نفس کے مطابق زندگی کتنی گزاری ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی کتنی گزاری ہے، یہ تمام چیزوں کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ہر ایک چیز کا بدلہ ملنے والا ہے۔ آپ یہاں پر عیاشی کر لیں، خرافات کر لیں، فحاشی کو عام کر لیں، جس طرح چاہیں آپ کی مرضی ہے، زندگی گزار لیں، لیکن مرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ زبردست حساب و کتاب لینے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے اور اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی نیک کام ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، جزا ملے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اگر گناہ کا کام کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہہ رہے ہیں کہ اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا مال ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے جس میں ہم مست اور مگن ہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا، اس دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، اس غفلت میں نہ رہ جائیں اس دنیا میں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے اور اسی کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ پتہ چلا اس کے ہو کر رہ گئے لیکن اللہ سے دور ہو گئے اور آخرت کی تیاری نہیں کر سکیں، تو یہ دھوکے میں بالکل نہیں رہنا۔ آج ہو رہا ہمارے ساتھ، جس کی موت ہوئی ہے جتنے لوگوں کی، وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے، اپنی غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اسی غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، چلے گئے۔ اور بھی سارے لوگ ہیں اس طرح سے جو اس دھوکے میں ہیں۔ اللہ تو صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دھوکے میں نہیں رہنا ہے، یہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے۔ آپ کو مرنا ہے،
اور ساتھ ساتھ آگے اللہ ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا بدلہ ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں۔ جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے، افسوس ہے، نوجوان ہیں چلے گئے، یقیناً گھر والوں کو جو تکلیف ہوگی وہ تصور نہیں کیا جائے، دوسرے لوگ محسوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے سبق لینا ہے کہ آپ کے اولاد جو ہے دوبارہ اس طرح سے کسی کام میں نہ ہو۔ افسوس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ صرف افسوس کرتے ہیں اور افسوس کے لیے کوئی بہتر طریقہ اختیار نہیں کرتے، اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتے، آپ کا افسوس بیکار ہے۔ افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ آپ شوگر ہے، آپ کو میٹھا کھا رہے ہیں، شوگر بڑھا رہے ہیں، پھر افسوس کر رہے ہیں شوگر بڑھ گیا، کیا بات ہے یہ تو بیوقوفی ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں افسوس ہے، دل سے افسوس ہے، تو آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں، لیکن آپ شوگر کا خیال نہیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں دم بھر اور پھر افسوس کر رہے ہیں، یہ کیا پاگل پنتی نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کو جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے جو ہے موت کی تیاری نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی جو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان مکمل طور پر زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہے، مقدر ہوتا ہے۔ سارے مسلمان جو ہے شریعت کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں، لیکن جو بنیادی جو چیزیں ہیں، جو علی الاعلان چیزیں کی جا رہی ہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک چیز کو علی الاعلان آپ کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے سے جو ہے وہ جتنے لوگ اس میں ملوث ہوں گے، دیکھیں گے یا وہ کام کریں گے، تمام کا گناہ آپ کے سر پر جائے گا۔ تو کم سے کم ان سب چیزوں سے بچیں، ان گناہ سے بچیں جو جاری ہونے والا گناہ ہے، ان سب گناہ سے بچیں۔ باقی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کم از کم اتنا ضروری ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بنیادی جو چیزیں ہیں، اور حلال اور حرام ان سب چیزوں سے کم ان سب چیزوں کا خیال کریں، اور وہ چیز نہ کریں، ان سب چیزوں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔